یہ 1973 کی بات ہے۔ عربوں اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ ایسے میں ایک امریکی سینیٹر ایک اہم کام کے سلسلے میں اسرائیل آیا۔ وہ اسلحہ کمیٹی کا سربراہ تھا۔ اسے فوراً اسرائیل کی وزیر اعظم گولڈا مائر کے پاس لے جایا گیا۔ گولڈا مائر نے ایک گھریلو عورت کے مانند سینیٹر کا استقبال کیا اور اسے اپنے کچن میں لے گئیں۔ یہاں اس نے امریکی سینیٹر کو ایک چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل کے پاس کرسی پر بٹھا کر چولہے پر چائے کے لیے پانی رکھ دیا اور خود بھی وہیں آ بیٹھیں۔ اس کے ساتھ اس نے طیاروں، میزائلوں، توپوں کا سودے پر بات شروع کر دی۔ ابھی باؤ تاؤ جاری تھا کہ اسے چائے پکنے کی خوشبو آئی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور چائے کی 2 پیالیوں میں چائے ڈال کر ایک پیالی سینیٹر کے سامنے رکھ دی اور دوسری گیٹ پر کھڑے امریکی گارڈ کو تھما دی۔ پھر دوبارہ میز پر آ بیٹھی اور امریکی سینیٹر سے محو کلام ہو گئی۔ چند لمحوں کی گفت و شنید اور باؤ تاؤ کے بعد شرائط طے پا گئیں۔ اسی دوران گولڈا مائر اٹھیں، پیالیاں سمیٹیں اور انہیں دھو کر واپس سینیٹر کی طرف پلٹیں اور بولیں، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ اب تحریری معاہدے کے لیے اپنا سیکرٹری میرے سیکرٹری کے پاس بھجوا دیجیے۔ واضح رہے کہ اسرائیل نے اس وقت شدید اقتصادی بحران کا شکار تھا۔ جنگ میں اس وقت اس کی شکست یقینی تھی۔ حالات اس حد تک اسرائیل کے خلاف تھے کہ امریکہ تک نے اسرائیل سے منہ موڑ لیا تھا۔ مگر گولڈا مائر نے کتنی سادگی سے اس جنگ کو جیتنے کی خاطر اسرائیل کی تاریخ میں اسلحے کی خریداری کا اتنا بڑا سودا کر ڈالا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ خود اسرائیلی کابینہ نے پہلے اس باری سودے کو رد کر دیا۔ کابینہ کا موقف تھا کہ اس خریداری کے بعد اسرائیلی قوم کو 20 برسوں تک دن میں ایک وقت کھانے پر اکتفا کرنا پڑے گا۔ گولڈا مائر نے ارکان کابینہ کا موقف سنا اور کہا، آپ کا خدشہ درست ہے، لیکن اگر ہم یہ جنگ جیت گئے اور ہم نے عربوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا تو تاریخ ہمیں فاتح قرار دے گی، اور جب تاریخ کسی قوم کو فاتح قرار دیتی ہے تو وہ بھول جاتی ہے کہ جنگ کے دوران فاتح قوم نے کتنے انڈے کھائے تھے اور روزانہ کتنی بار کھانا کھایا تھا۔ اس کے دسترخوان پر شہد، مکھن، جیم تھا یا نہیں، اور ان کے جوتوں میں کتنے سوراخ تھے، یا ان کی تلواروں کے نیام پھٹے پرانے تھے۔ یاد رکھیے، فاتح صرف فاتح ہوتا ہے۔ گولڈا مائر کی دلیل میں اتنا وزن تھا کہ اسرائیلی کابینہ کو اس سودے کی متفقہ طور پر منظوری دینا پڑی، اور آنے والے وقت نے ثابت کر دیا کہ گولڈا مائر کا اقدام درست تھا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، اسی اسلحے اور جہازوں کی آنن فانن خریداری کے بعد یہودی عربوں کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے اور ان پر زبردست بمباری اور پیش قدمی کر رہے تھے، اور جنگ کا نقشہ بدل چکا تھا۔ عرب جنگ ہار گئے، اسرائیل جیت گیا۔ عربوں کی کئی علاقے اسرائیل کے قبضے میں آ گئے، جو کہ آج تک ہیں۔ جنگ کے ایک عرصے بعد واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے نے گولڈا مائر کا انٹرویو کیا اور سوال کیا، امریکی اسلحہ خریدنے کے لیے آپ کے ذہن میں جو دلیل تھی وہ فوراً آپ کے ذہن میں آئی تھی یا پہلے سے کوئی حکمت عملی تیار کر رکھی تھی؟ گولڈا مائر نے جو جواب دیا وہ آج کی مسلم دنیا کے لیے باعث عبرت ہے۔ وہ بولی، میں نے یہ استدلال اپنے دشمنوں مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا۔ میں جب طالبہ تھی تو مذاہب کا موازنہ میرا پسندیدہ موضوع تھا۔ انہی دنوں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات پڑھی۔ اس کتاب میں مصنف نے ایک جگہ لکھا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کے گھر میں اتنی رقم نہیں تھی کہ چراغ جلانے کے لیے تیل خریدا جا سکے، لہٰذا ان کی اہلیہ نے ان کی ذرہ بکتر رہن رکھ کر تیل خریدا، لیکن اس وقت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی دیواروں پر 9 یا 7 تلواریں جو ان کی ذاتی تھیں لٹک رہی تھیں۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میں نے یہ سوچا کہ دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کی پہلی ریاست کی کمزور اقتصادی حالت کے بارے میں جانتے ہوں گے، لیکن مسلمان اس وقت آدھی دنیا کے فاتح تھے، یہ بات پوری دنیا جانتی۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ اگر مجھے اور میری قوم کو برسوں بھوکا بھی رہنا پڑے، پختہ مکانوں کی بجائے خیموں میں زندگی بسر کرنی پڑے، تو بھی اسلحہ ضرور خریدیں گے، خود کو مضبوط ثابت کریں گے
اور فاتح کا اعزاز پائیں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گولڈا مائر نے اس حقیقت سے پردہ اٹھا دیا، مگر ساتھ ہی انٹرویو نگار سے درخواست کی کہ اس بات کو آف دی ریکارڈ رکھا جائے اور شائع نہ کیا جائے۔ وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے جہاں اس کی قوم اس کے خلاف ہو سکتی ہے، وہاں دنیا میں مسلمانوں کے موقف کو تقویت ملے گی۔ چنانچہ واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے نے یہ واقعہ حذف کر دیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا، یہاں تک کہ گولڈا مائرہ کا انتقال ہو گیا اور وہ انٹرویو نگار بھی عملی صحافت سے الگ ہو گیا۔ اسی دوران ایک اور نامہ نگار امریکہ کے 20 بڑے نامہ نگاروں کی انٹرویو لینے میں مصروف تھا۔ اسی سلسلے میں وہ اسی نامہ نگار کا انٹرویو لینے لگا جس نے واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے کی حیثیت سے گولڈا کا انٹرویو لیا تھا۔ اسی انٹرویو میں اس نے گولڈا مائر کا واقعہ بیان کر دیا جو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھا۔ اس نے کہا اب یہ واقعہ بیان کرنے میں اسے کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی۔ میں نے اس واقعے کے بعد تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا تو میں عرب بدوؤں کی جنگی حکمت عملیاں دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ طارق بن زیاد جس نے جبرالٹر کے راستے اسپین فتح کیا تھا، اس کی فوج کے آدھے سے زیادہ مجاہدین کے پاس پورا لباس تک نہیں تھا۔ وہ 72 گھنٹے ایک چھاگل پانی اور سوکھی روٹی کے چند ٹکڑوں پر گزارا کرتے تھے۔ یہ وہ موقع تھا جب گولڈا مائر کا انٹرویو نگار قائل ہو گیا کہ تاریخ فتوحات گنتی ہے، دسترخوان پر پڑے انڈے، جیم اور مکھن نہیں۔ گولڈا مائر کے انٹرویو نگار کا اپنا انٹرویو جب کتابی شکل میں شائع ہوا تو دنیا ساری داستان سے آگاہ ہوئی۔ یہ حیرت انگیز واقعہ تاریخ کے دریچوں سے جانک کر مسلمانان عالم کو جھنجھوڑ رہا ہے، بیداری کا درس دے رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ادڑی اباؤں اور پھٹے جوتوں والے گلابان 1400 برس قبل کس طرح جہان بان بن گئے تھے۔ ان کی ننگی تلوار نے کس طرح 4 بر اعظم فتح کر لیے۔ اگر پرشکوہ محلات، عالی شان باغات، زرق برق لباس، ریشم و کم خواب سے راستہ و پیراستہ آرام گاہیں، سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بھری تجوریاں، خوش ذائقہ کھانوں کے انبار اور کھنکھناتے سکوں کی چھنکار ہمیں بچا سکتی تو تتاریوں کے ٹڈی دل افواج بغداد کو رونتی ہوئی معتصم باللہ کے محل تک نہ پہنچتی، اور معتصم باللہ رحم کی بھیک مانگتا ہوا تتاریوں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہو کر نہ مرتا۔ وہ تاریخ اسلام کا کتنا عبرتناک منظر ہوگا جب معتصم باللہ اپنی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے سامنے کھڑا تھا۔ کھانے کا وقت آیا تو ہلاکو خان نے خود سادہ برتن میں کھانا کھایا اور خلیفہ کے سامنے سونے کی تشتریوں میں ہیرے اور جواہرات رکھ دیے، اور پھر معتصم سے کہا جو سونا چاندی تم جمع کرتے ہو اسے کھاؤ، اور بغداد کا تاجدار بے چارگی اور بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا، بولا میں سونا چاندی ہیرے جواہرات کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے فوراً کہا پھر تم نے یہ سونا چاندی جمع ہی کیوں کیا تھا؟ وہ مسلمان جو اسلامی دنیا کا امیر المومنین کہلاتا تھا، جسے اس کا دین ہتھیار بنانے اور گھوڑے پالنے کے لیے اور دنیا میں کسی مسافر کی طرح زندگی گزارنے کی ہدایت کرتا تھا، ترغیب دیتا تھا، ہلاکو کی بات کا کچھ جواب نہ دے سکا۔ ہلاکو نے نظریں گھما کر محل کی جالیاں اور مضبوط دروازے دیکھے اور سوال کیا تم نے ان جالیوں کو پگلا کر آہنی تیر کیوں نہیں بنائے؟ تم نے یہ جواہرات جمع کرنے کی بجائے اپنے سپاہیوں کو رقم کیوں نہ دی تاکہ وہ جان بازی اور دلیری سے میری فوج کا مقابلہ کرتے؟ خلیفہ نے تعصف اور بے بسی سے جواب دیا اللہ کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو نے کڑک دار لہجے میں کہا اچھا تو پھر جو اب تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ بھی خدا کی مرضی ہوگی۔ اور پھر ہلاکو خان نے معتصم باللہ کو مخصوص لبادے میں لپیٹ کر گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روند ڈالا، بغداد کو قبرستان بنا ڈالا۔ ہلاکو نے کہا آج میں بغداد کو سفارتی سے مٹا ڈالا ہے اور اب دنیا کی کوئی طاقت اسے پہلے والا بغداد نہیں بنا سکتی۔ تاریخ تو فتوحات گنتی ہے، اسے قیمتی محل، لباس، ہیرے جواہرات، لذیذ کھانے سے کوئی مطلب نہیں۔ اگر مسلم حکمران ذرا سی بھی عقل و شعور سے کام لیتے تو برصغیر میں مغلیہ سلطنت کا آفتاب کبھی غروب نہ ہوتا۔ اندازہ کیجئے جب یورپ کے چپے چپے پر تجربہ گاہیں اور تحقیقی مراکز قائم ہو رہے تھے، جب مغرب میں علوم و فنون کے فوارے پھوٹ رہے تھے، تب یہاں تان سین جیسے گویے نئے نئے راگ ایجاد کر رہے تھے۔ انگریزوں، فرانسیسیوں، پرتگالیوں کے بحری بیڑے برصغیر کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے۔
ہمارے ارباب و اختیار شراب و کباب اور توس و رباب کے نشے میں مدہوش پڑے تھے۔ تاناسانی، عیش کوسی اور عیش پسندی نے ہمارے حکمرانوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہمارا بسیدہ اور دیمک زدہ نظام بکھر گیا، کیونکہ تاریخ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ حکمرانوں کی تجوریاں بری ہیں یا خالی، شہنشاہوں کے تاج میں ہیرے جڑے ہیں یا نہیں، درباروں میں خوش آمدیوں، مراسیوں، طبلہ نوازوں، وظیفہ خور شاعروں کا جرمٹ ہے یا نہیں۔ یاد رکھیے، تاریخ کو صرف کامیابیوں سے غرض ہوتی ہے اور تاریخ کسی قسم کا عذر قبول نہیں کیا کرتی۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودی عورت نے تو سبق حاصل کر لیا، مگر مسلمان اس پہلو سے ناآشنا رہے۔ سائنس، ٹیکنالوجی، علوم و فنون پر دسترس رکھنے کی بجائے لا حاصل بحثوں، غیر ضروری کاموں میں مگن رہے۔ لا حاصل بحثوں اور غیر ضروری کاموں میں مگن رہے، چنانچہ زوال ہمارا مقدر ٹھہرا۔ تاریخ بڑی بے رحم ہوتی ہے۔